السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، بھاپ یعنی سٹیم کو اگر قابو کیا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام کروائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے ریل گاڑی اور ٹرین کے جو انجن ہوتے تھے اس میں بھاپ اور سٹیم کو قابو کیا جاتا تھا تو اس سے انجن چلتی تھی اور انجن کے پیچھے بوگیاں اور ڈبے ہوتے تھے، وہ ہزاروں افراد کو ایک شہر سے دوسری شہر منتقل کرتے تھے، اور یا اس کے اندر بھاری سے بھاری مشینیں اور سامان لادا جاتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ پہنچائی جاتی تھی۔ یہ اس وجہ سے کہ اس بھاپ کو قابو کیا گیا ہے اور اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ یا آج کل اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے بجلی ہے قوت، اس کو قابو کر کے اس سے کتنے کام لیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پہیے، مختلف قسم کے کارخانے، بڑی بڑی مشینیں، گھروں کے اندر گرمی سردی میں مختلف قسم کی اشیاء اور مشینیں، پنکھے، فریج، ایئر کنڈیشن وغیرہ جو تقریباً ہر کسی کو معلوم ہے اس سے چلائی جاتی ہیں، لیکن یہ اس کے قابو کے کرنے کے بعد اور تاروں میں سموئے جانے کے بعد محفوظ طریقے سے۔ لیکن اگر اس بھاپ اور بجلی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ایک ٹکے کی چیز نہیں، اور یہ بھاپ اس کی ایک ٹس کی آواز بھی نہیں آتی اور وہ ختم ہو جاتی ہے، محلول ہو جاتی ہے فضا اور ہوا میں، اور اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا بجلی سے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو تاروں سے باہر کر دیا جائے اور اس کو قابو نہ کیا جائے اور محفوظ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو شاید اس سے کتنی اموات واقع ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنے نفس کو، غصہ کو، زبان کو قابو کرے تو غصہ کو قابو کرنے سے انسان کی کتنی ترقی ہوتی ہے، زبان کو قابو کیا جائے تو انسان کتنا قیمتی بن جاتا ہے، یا کم از کم اس کی بے وقوفی کسی پر نہیں کھلتی، یا یہ زبان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان سب کی بنیاد ہے اور جڑ ہے اور سرغنہ ہے، وہ ہے نفس۔ اگر اس نفس کو قابو کیا جائے تو انسان کی پرواز بلند سے بلندتر ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یا اس سے بھی اوپر، جس طریقے سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر اس نفس کو شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو فائدہ کی بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ نفس انسان کو کسی جگہ ٹکنے نہیں دے گا بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ نفس کو قابو کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ کھانے سے ہم نفس کو روکتے ہیں، پینے سے ہم نفس کو روکتے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور حلال طریقے سے خواہشات نفسانی سے اپنے نفس کو روکتے ہیں۔ اس رمضان کے اندر اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے قابو کرنا چاہیے، اور رمضان ہی کے اندر جو عبادات ہیں اس سے نفس کے قابو کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے۔ یا پھر سعادت مند ہے وہ لوگ جن کا کسی سے تعلق ہے کہ سال ہر سال مسلسل جاری مجالس یا رابطوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، یا مثلا کوئی اللہ کا دوست اور اللہ والا اور اللہ کا ولی کسی جگہ بیٹھا ہے، دور دور سے آئے ہوئے بندگان خدا اس کی مجلس میں آ کر اپنی اصلاحی پیاس بجھاتے ہیں اور نفس کو قابو میں کرنے کی اس کے طریقے سیکھتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں، تو ان مجالس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، جو ساتھی جس جگہ بھی ہے تو وہ اس مہینے کے اندر اپنے اصلاح کے مختلف طریقوں سے اپنی اصلاح کرا سکتا ہے، نفس کو قابو کر سکتا ہے۔ اگر یہ نفس قابو ہو گیا تو بس انسان کا بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک اس پر ہمیں
عمل کرنا نصیب فرمائیں اور ہمارے نفس کی اصلاح فرمائیں اور ہمارے نفس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی شریعت اور اللہ جل جلالہ اپنے حکم کے تابع بنائیں. آمین.